ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے. سائفر کی سازشی کہانی کا پارٹ 2 منظر عام پر آ گیا ہے. عمران خان، شاہ محمود، اسد عمر اور اعظم خان کی بات چیت لیک ہو گئی ہے. جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی پارٹ 1 ہے، مزید بہت سی چیزیں بھی آنا باقی ہیں. تو آپ کو یہ بتا دیں کہ سائفر کی سازشی کہانی کا پارٹ 2 منظر عام پر آ گیا ہے، اور اس پارٹ 2 میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں. اچھا شاہ جی، ہم نے کل میٹنگ کرنی ہے، آپ نے، ہم تینوں نے، اور وہ فورن سیکرٹری. اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے اس کی چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے یہ اعظم کہہ رہا اس کے منٹس بنا نہیں، اس سے فوٹو اسٹیٹ 7/9 کا ہے، لیکن میٹنگ 7 کو ہوگی. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم لکھے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں، بیکاز لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ. وہی ہے نا، آپ کی میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا. تو آپ پبلک جلسے میں تو یہ کہتے ہیں. دیکھو ٹھیک ہے سر. اچھا شاہ جی، ہم نے کل میٹنگ کرنی ہے، آپ نے، ہم تینوں نے، اور وہ فورن سیکرٹری. اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے اس کی چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے یہ اعظم کہہ رہا اس کے منٹس بنا نہیں، اس سے فوٹو اسٹیٹ 7/9 کا ہے، لیکن میٹنگ 7 کو ہوگی. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم لکھے سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں، بیکاز لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ. وہی ہے نا، آپ کی میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا. تو آپ پبلک جلسے میں تو یہ کہتے ہیں. دیکھو ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا. عمران خان کی ہدایت، یہ جو پارٹ 2 ہے آڈیو کی، وہ بھی لیک ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. سینئر اینکر پرسن ندیم ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے. ندیم ملک صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ اس طرح کی باتیں تو کی جا رہی تھی کہ پارٹ 2 آنا ہے، لیکن اس میں اس بات پر بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ نکلے، ملک کا نام نہ نکلے، اور بار بار اس بات کی تلقین کر رہے ہیں عمران خان صاحب. کیا سمجھتے ہیں، کیا تھا یہ معاملہ اور اس کو کیا بنا دیا گیا؟ آڈیو کلپ اینڈ ہو رہا ہے، وہاں پر اسد عمر ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار اس کو خط کہہ رہے ہیں، کیا جان بوجھ کے آپ اس کو خط کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ خط نہیں ہے، یہ تو ایک ٹرانسکرپٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میٹنگ کی منٹس وغیرہ بنا کے اسد نجیب نے بھیجے تھے، یہ صرف وہ تھا. اسد نجیب نے ٹرانسکرپٹ بھیجا تھا میٹنگ کا. اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. وہ امریکہ کی دھمکی آئی ہے، وہ صرف جلسے کے لیے تھا، باقی اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی. تو یہ کہانی تھوڑی سی افسوسناک ہے، کیونکہ اس کے الفاظ یقیناً یہ ہو سکتے ہیں جو عمران بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پاس نہ ہوئی تو آپ کو کنسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. لیکن جو عمران نے بیانیے کو اس کو شکل دی تھی، وہ تو شکل یہ تھی کہ امریکہ سے دھمکی آئی ہے، اگر حکومت نہ تبدیل ہوئی تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں. وہ کہانی اب لگتا یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ جلسے کے استعمال کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے، جس سے پولیٹیکل مائلیج انہوں نے بہت لیا، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. وہ پوری کہانی سمجھ میں آ رہی ہے. شاہ محمود قریشی کے الفاظ سنیں تو ایک اور بڑی انڈائٹمنٹ ہے باقاعدہ ان کے بیانیے کی. کیونکہ ان کا بیانیہ یہ تھا کہ یہ امریکہ سے جب سائفر آیا تو پرائم منسٹر سے چھپا لیا گیا. شاہ محمود قریشی کے الفاظ یہ ہیں، جب شاید اعظم خان نے کہا کہ 8/9 کو آیا تھا تو شاہ محمود کہہ رہے ہیں 8 کو آیا. تو آگے سے عمران خان کے الفاظ ہیں، ہاں 7 کو میٹنگ ہوئی تھی تو 8 کو آیا. تو ایوری ون واز ان لوپ ان دی گورنمنٹ. جن کو ہونا چاہیے تھا، چیف ایگزیکٹو کو پتا تھا، فارن منسٹر کو پتا تھا، فارن سیکرٹری کو پتا تھا. تو پھر چھپایا کس سے گیا تھا؟ چھپایا صرف پاکستانی لوگوں سے گیا تھا 27 مارچ سے جلسے میں استعمال کرنے کے لیے. تو اس کے علاوہ تو مجھے اس کے اندر کوئی جان نظر نہیں آتی کہ صرف کہانی تھی
جو سیاسی مقاصد کے لیے پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال ہوئی، جس سے اسٹیبلشمنٹ کو اور اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے کافی مواد ملا، خواہ اس سے پاکستان کے جو فارن ریلیشن سے اس کو نقصان پہنچا یا فائدہ پہنچا، ان ریسپیکٹو آف دیٹ، کیونکہ پاکستان کے تعلقات جو تھے اس کے بعد وہ کافی زیادہ ایک سد دکھانے میں چلے گئے امریکہ کے ساتھ، بہت اینٹی امریکنزم پھیلا پاکستان کے اندر. اور عمران خان کے دور کا ایک اور بھی کمال یہ تھا کہ عمران خان کے دور میں ویسے ہی 4 سال پاکستان میں امریکہ کا سفیر تھا ہی نہیں، انہوں نے اپنی جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ تھی پاکستان کے ساتھ اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا. 4 سال جب تک عمران خان وزیر اعظم رہے پاکستان میں امریکہ کا سفیر ہی نہیں تھا، بغیر امریکی سفیر کے سفارتخانہ میں کام کرتا رہا. تو یہ بڑی ڈیمیجنگ قسم کی لیک ہے جو سامنے آئی ہے، پہلے بھی بہت ڈیمیجنگ تھی، تو یہ تو اس سے بھی ڈیمیجنگ ہے. یہ اسی وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی اسی کو مزید ڈسکرائب بھی کر رہے ہیں اور بڑے کلیئر الفاظ میں باتیں بھی کر رہے ہیں جو سنائی دے رہی ہیں. منصور علی خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. منصور صاحب، یہ پوری ایک کہانی، اس کا نچوڑ کیا کامنٹ کریں گے اس پر آپ؟ دیکھیے، اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں اس پوری آڈیو کے اندر. ایک بات تو اس کے اندر یہ ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب خود امریکہ سے کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ نام تک لینا گوارا نہیں کر رہے تھے، وہ نام تک لینا اس کا گوارا نہیں کر رہے تھے، خاص طور پہ ڈانٹ کے ان کے الفاظ کے اندر جو ہے ایک غصہ نظر آ رہا تھا. بار بار اپنی ٹیم کو یہ کہہ رہے تھے کہ خبردار کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ نکلے. اور یہ ایک جگہ یہ بیٹھ کے امپریشن دیکھتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے حقیقی آزادی ہمیں چاہیے اور ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. آپ صرف اندازہ لگائیے کہ ان کی اپنی ذہنیت، ان کا اپنی زبان جو ہے وہ کس حد تک غلام تھی کہ یہ امریکہ کا نام تک نہیں لینا پسند کر رہے تھے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم نہ ہو جائے. اور جب اپنی پوری ٹیم کو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، تو آگے چل کے اس کے بعد یہ ایک دن جب یہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے خود اپنے منہ سے ان کے امریکہ کا نام نکلا. اچھا، پھر دوسری بات یہ، اسد عمر صاحب جو ہے، اسد عمر صاحب چونکہ ظاہری بات ہے ان کو پتا ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ غلط ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپ کیا جان بوجھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر ہے؟ آپ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں یہ خط ہے؟ کیونکہ یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ اب لوگوں کو کیا پتا، لوگوں کو تھوڑی سمجھ آنی ہے. یعنی منصور صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے لوگ، ان کو مشورہ دینے والے لوگ ان کو اس بات کی تلقین کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں بس وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے. ظاہری بات ہے جی، پاکستان تحریک انصاف تو ایک پارٹی ہی، ایک سنگل مین پارٹی ہے جس کی بنیاد کے اوپر سب کچھ چلتا ہے، اور وہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو خط ہی کہنا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ تھوڑی بہت ہی کسی کو اگر ڈپلومیٹک افیئرس کے بارے میں پتا ہو، فارن پالیسی کے بارے میں پتا ہو، جنہوں نے کور کیا ہو ان چیزوں کو، آج سن 2022 میں ایک ملک دوسرے ملک کو خط لکھ کے دھمکیاں نہیں دیتا. یہ آپ مغلیہ دور میں نہیں اس وقت اپنی زندگی گزارے، مغلیہ سلطنت نہیں ہے یہ کہ ایک ملک دوسرے ملک کو لیٹر لکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں آپ کو دھمکی دوں گا. ان کا بیانیہ اس وقت ہی غلط تھا اور یہ کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا کہ اس پارٹ 2 کے اندر یہ عمران خان صاحب نے جو کھیل کھیلنا شروع کیا تھا، آپ کی پہلی آڈیو جو تھی اس کھیل کی پہلی اننگ تھی، یہ دوسری آڈیو اسی کھیل کی دوسری اننگز ہے. اور اس کے اندر یہ پاکستان کے جذبات کے ساتھ پاکستانیوں کی جو ان کے لیے جذبات ہیں، پاکستان مجھے تو زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان فالوورز کے لیے جو عمران خان صاحب کی ہر بات پہ لبیک کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. آپ صرف اندازہ لگائیے ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کس قسم کی پلاننگ ہو رہی تھی، یہ کس طرح سے. اور پچھلے 6 مہینے سے اس ملک کے ساتھ جس طرح ہوا ہے، 50 سے زیادہ جلسے کر ڈالے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جناب ہمیں سائفر آیا ہے، اس سائفر میں دھمکی دی گئی ہے اور ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جناب عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ یہ ہو جائے گا ورنہ وہ ہو جائے گا. صرف اس بنیاد کے اوپر پچھلے 6 مہینے سے یہ سیاست ہو رہی تھی اس ملک کے اندر. لیکن یہ دو آڈیوز عمران خان صاحب کا وہ چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دکھاتی ہے جس کی وہ شاید کبھی امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پیچھے سب کچھ یہ ہو رہا ہو.